تبارك وتعالى فلا تزكوا أنفسكم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ بندوں کی تھوڑی دیر کے لیے صحیح صحبت اللہ نے عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ان اکابر کے فیوز سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ایسے یہاں پر ماشاءاللہ بڑے بڑے اہل علم حضرات ہیں. مجھے حکم دیا گیا تو اپنے اساتذہ سے مشائخ سے جو سبق ہم پڑھے ہیں اس کو دوہرا دیتا ہوں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں دو چیزیں ہیں, ہر چیز کے اندر دو چیزیں ہیں, ظاہر اور باطن. ظاہر میں حرکت ہے, باطن میں حرکت نہیں ہے. ظاہر کو عمل بولتے ہیں, باطن کو کیفیت بولتے ہیں. ظاہر پر ثواب ہے, باطن پر درجہ ہے. نماز پڑھیں گے ثواب ملے گا, ذکر کریں گے ثواب ملے گا, حج کریں گے ثواب ملے گا, زکوٰۃ دیں گے ثواب ملے گا, روزہ رکھیں گے ثواب ملے گا. لیکن درجہ ملے گا باطن پر. نمازی دو قسم کے ہیں. ایک نمازی وہ ہے جس کا باطن صاف ہے, کوئی کینہ نہیں, حسد نہیں, بغض نہیں, عداوت نہیں. ایک نمازی وہ ہے جو کینے سے پاک نہیں ہے. تو دونوں کو نماز کا ثواب تو ملے گا, درجہ کس کو ملے گا؟ جس کا باطن صاف. تو اللہ نے باطن کی صفائی کے لیے آج بھی اپنے اولیاء اللہ کو دنیا میں رکھا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے دنیا میں ہیں ان کی صحبت اختیار کرو. اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صحبت اختیار کرنے میں بھی نیتوں کا فرق ہے. کوئی اس لیے کسی شخص سے بیعت ہوتا ہے تاکہ ان کی شہرت نہیں, ان کی جو مقبولیت ہے اس سے میری شہرت ہو جائے. ان کی مقبولیت سے میری مقبولیت نہیں, میری شہرت ہو جائے. جو اپنے شیخ کے ذریعے سے خود کو اللہ کے قبول کرنا چاہتا ہے وہ عاجز ہوتا ہے اور شیخ کی اصلاح پر خوش ہوتا ہے. شیخ کی ڈانٹ پر خوشی ہوتی ہے. اس سے کہ ڈاکٹر پاس جاتے ہیں, ہارٹ پیشنٹ گیا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر بولتا ڈاکٹر صاحب میرا چیک اپ کرو. اب ڈاکٹر صاحب چیک اپ کرنے کے بعد بولتے کہ بہت معاملہ گڑبڑ ہے, آپ کے سینے کو کاٹنا پڑے گا, دل کو نکالنا پڑے گا, اس کی اصلاح کرنا. اگر وہ صحیح اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو بہت عاجز بن کے درخواست کرتا ہے آپ جلدی سے کیجیے. اب ڈاکٹر بولتا نہیں میرے پاس بہت سے پیشنٹ ہیں, میں 1 مہینے کے بعد آپ کا نمبر آئے گا, 1 مہینے کے بعد آپ کا نمبر. نہیں صاحب, نہیں ڈاکٹر صاحب 2 لاکھ نہیں 10 لاکھ دوں گا, ابھی کر دیجیے. عاجز بنتا ہے اپنے کو بنانے کے لیے. تو اللہ ان کے پاس جاتے ہیں بعض ان کی مقبولیت سے اپنی شہرت کے لیے, وہ بھی ناکام ہے. ہاں شاید اللہ رحم کرے, الا ماشاء اللہ الا رحم ربی. چونکہ پھر بھی صحبت ہے, پھر بھی صحبت ہے, اس کا صحیح فائدہ دنیا میں تو نہیں ہوتا. اللہ صحبت سے آخرت میں دے دے الگ بات ہے. تو بعض اس لیے سے جاتے ہیں کہ میرے شیخ کے ذریعے سے مجھے اللہ مل جائے, مجھے اللہ مل جائے. جو شیخ کے ذریعے سے اللہ پانے کا ارادہ رکھتا ہے, اپنے آپ کو عاجز رکھتا ہے, تابع رکھتا ہے, وہ شیخ کے مطابق معاملات کی پابندی کرتا ہے. اور جو ایمانی زندگی اللہ نے دی ہے اس کی صحیح لذت باطن کی صفائی میں ہے. چاہے مدرسے کا مدرس ہو, مسجد کا امام ہو, داعی ہو, مجاہد ہو, کوئی بھی ہو, جب تک باطن کی صفائی نہیں نہ تدریس کی لذت آتی,
نہ گشت کی لذت آتی، نہ اس کو امامت کی لذت مزہ ملتا، نہ جہاد کا۔ اللہ نے جہاد فی سبیل اللہ سے پہلے بھی ذکر کا حکم دیا، اس کے بعد بھی ذکر کا حکم دیا۔ اللہ کا کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اللہ کے نام پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تو ظاہر پر، تو ہمارے باطن میں بھی ہر وقت اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں تصوف، اسی کو کہتے ہیں بیعت۔ لیکن یہ راستہ ہے اللہ کو پانے کا راستہ، یہ خوشیوں سے حاصل نہیں ہوتا، غموں سے حاصل ہوتا ہے۔ غموم، اللہ جس کو جتنا قریب کرنا چاہتے ہیں اس کو اتنا زیادہ غم طاری کرتے ہیں، ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ دل اکثر غم میں ڈوبا رہتا ہے، اور اس سے جتنا جلدی راستہ طے ہوتا، خوشحالی میں، پازیٹیو حالات میں، مثبت حالات میں، اتنا راستہ۔ اور ہم ترقی اس کو سمجھے ہیں کہ ہر وقت میرے ساتھ اللہ کا فضل کا معاملہ ہو، مجھے کوئی غم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، خوشحالی رہے، ہر طرف مجھے پازیٹیو ماحول بنتا رہے، کوئی منفی ماحول میرے ساتھ، کوئی منفی معاملہ نہ ہو، اس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں اس کے سب سے زیادہ حقدار کون تھے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دیکھتے ہیں زندگی میں اس سے زیادہ آپ کو تکلیف۔ تو بات یہ ہے کہ مشائخ کی صحبت میں رہ کر جینے کا قرینہ سیکھنا چاہیے، زندگی کیا ہوتی ہے۔ سارے تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ میری زندگی میں چاہے میرا ذاتی کام ہو، چاہے میرے مدرسے کا کام ہو، چاہے میرے محلے کا مسئلہ ہو، گاؤں کا مسئلہ ہو، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، اللہ جو میرے ساتھ کر رہے ہیں میں اس پر راضی ہوں، الحمدللہ، میں اس پر خوش ہوں۔ تب تک صحت تھی، الحمدللہ، اللہ کی مرضی سے بیماری آ گئی، دوائی تو کرنا ہے، کریں گے، کوشش بھی کریں گے ضرور، کہ دل سے اللہ سے راضی ہونا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کے اندر کسی پیغمبر کو اللہ نے صحت مند رکھا، وہ اس پر راضی رہے، کسی پیغمبر کو اللہ نے بیمار رکھا، وہ اس پر راضی رہے، کسی پیغمبر کو اللہ نے تخت پہ ہوا میں اڑایا، اس پر راضی رہے، کسی کو اللہ نے جیل کے قید خانوں میں اندر رکھا، اس پر راضی رہے۔ تو کوئی پیغمبر یہ نہیں کہا کہ وہ پیغمبر ایسے تو مجھے ایسا کیوں ہے۔ اس آج ہم کر رہے ہیں، آج ہماری نگاہیں ظاہر ہو جاتی ہیں، چاہے رنگ کالا ہو گورا ہو، کھانا اونچا ہو نیچا ہو، چاہے لوگوں میں ہمارا جو چاہے کمائی کا ذریعہ یا جو بھی ہم زندگی کا جس شعبے میں ہیں، لوگوں میں وقار عزت والا ہو یا کم عزت والا، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ مطلب اس سے ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ میں پہلے اللہ سے راضی ہو جاؤں، یہ سب سے بڑی علامت ہے۔ جب میرا دل اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے۔ اگر میرا دل کسی بات پر اللہ نہ کرے شکایت یا ناشکری کی کیفیت ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی نہیں۔ پہلے ہم راضی ہوں، پھر اللہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ پہلی کوشش ہماری طرف، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو پہلا قدم ہماری طرف سے، پہلی کوشش ہماری طرف سے۔ کیوں؟ اللہ بے غیرت نہیں ہے، اللہ غیرت مند ہے۔ اللہ اسی لیے دعوت کی محنت میں تشکیل ہے، خانقاہوں میں تشکیل نہیں ہے۔ دعوت کی محنت میں تشکیل ہے، زبردستی تشکیل ہے، وہاں زبردستی لایا جائے گا ساتھ ہی۔ اور مطلب دین زندگی میں آنا ہے، مقصد کیا ہے؟ دین زندگی میں۔ خانقاہوں میں زبردستی یا فلاں شیخ سے بیعت ہو جاؤ، یہ تشکیل حرام ہے، شیخ نے لکھا ہے۔ ترغیب دے سکتے کہ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاؤ، ترغیب دے سکتے، فلاں سے ہو جاؤ، یہ حرام ہے۔ وجہ فرق کیا؟ وجہ کیا ہے؟ بنیاد یہی ہے کہ دعوت کی محنت میں اللہ کے راستے میں دین زندگی میں آنا مقصد ہوتا ہے۔ یہاں دین زندگی میں آنے سے آگے بڑھ کر اللہ کو پانا مقصد ہوتا ہے۔ وہاں ٹارگیٹ دین نہیں ہے، ٹارگیٹ اللہ ہے، بے غیر۔ اچھا،
جن کو طلب کرتے ہیں، بعض وہ جو طلب نہیں کرتے ان کو زبردستی لایا جاتا ہے، دونوں کو دماغ دیتے ہیں. لیکن اللہ طالب کو ملتا ہے، غیر طالب کو نہیں ملتا. تو اس نے طلب ہی کرتے ہیں، بتانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جو یہ زندگی کے سانسیں میں باقی رکھے ہیں، آج سے ہم سب، میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کریں کہ بقیہ زندگی اللہ کو پانے میں، رضا جوئی میں. اللہ کیسے ملتا ہے؟ اللہ صرف ظاہری صرف تصویر سے نہیں ملتا، تڑپنے سے ملتا ہے. تڑپنا پڑتا ہے. کیسے تڑپنا؟ مچھلی پانی کے باہر اگر آ جائے، دیکھیں نا کسی طرح کی. تو مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب لوگ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، مجھے خود ایسا لگتا کیا ہے، میں اپنے آپ کو ایسا پاتا ہوں، اپنے آپ کو ایسا پاتا ہوں کہ میں مردہ ہوں، لوگ میری زیارت کو آ رہے ہیں، لوگ میری مطلب فنا فی اللہ ہو چکے، اپنا کوئی ارادہ نہیں، اپنی کوئی مرضی نہیں، اپنی کوئی خواہش نہیں. جب کوئی خواہش نہیں، کوئی مرضی نہیں، تو پھر حسد کہاں سے، غیبت کہاں سے، بغض کہاں سے، کینہ، ساری چیزیں ختم. یہ جتنی برائیاں ہیں اسی لیے آتی ہے کہ میرا کچھ فیوریٹ، کوئی میری پسند کی چیز ہے جس میں کوئی رکاوٹ پڑ رہا ہے، تو میں اس کے پھر معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت جو بنی ہے 30 سال کے مجاہدوں کے بعد، 30 سال تڑپنے کے بعد، مجاہدے کا تڑپنا ہے. تو خالی تسبیح، صرف نماز نہیں، کچھ وقت نکال کے دعاؤں میں یا سجدوں میں تڑپے آدمی، دل سے تڑپے، اپنے پیشن کو رگڑے اللہ سے، اللہ تو مجھے چاہیے، اس قابل نہیں ہوں، اپنا فضل فرما. تو اللہ مل جاتے ہیں. اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ نبی کا خاندان کا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کس شیخ کے خاندان کا ہے، بالکل نہیں. اللہ کی ذات پاک، اللہ کی ذات پاک کا مطلب یہی ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ رشتوں کو اللہ نہیں دیکھتے، ناطے اللہ نہیں دیکھتے، طلب دیکھتے ہیں. چاہے وہ حبشہ کا ہو، طلب دیتے ہیں، چاہے وہ عجم کا ہو، چاہے وہ عرب کا ہو، چاہے وہ عالم ہو، غیر عالم ہو، طلب اس کے پاس اس کو اللہ. اسی لیے یہ عجیب بات ہے کہ عالمیت کی صنعت کے لیے عالم علم حاصل کرنا، شاگرد ہونا کسی استاد کے پاس ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر علم ضروری ہے. علمی صلاحیت، قابلیت، فنون، اللہ والا بننے کے لیے تربیت ہوتا ہے. بہت سے علماء ہیں جو اللہ تک پہنچ گئے، بہت سے علماء ہیں جو اللہ تک نہیں پہنچے، بہت سے غیر عالم ہیں جو اللہ تک پہنچے ہیں. عالم نہیں ہے، اللہ تک پہنچے ہیں. بلکہ ہمارے ہندوستان کا جو پورا سلسلہ ہے، تقریباً حاجی امداد اللہ مہاجر وکیل رحمۃ اللہ علیہ کو، تو اللہ کو پانے کے معاملے میں دل کو پہلے یہ سمجھانا. کبھی شیطان وسوسہ ہٹا دیتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں کون ہوتا ہوں کہ میں اللہ کو پانا. یہ سوچنا بھی میرے لیے صحیح نہیں ہے. شیطان کے وسوسے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ معبود ہیں، ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، اس کے بندے ہیں، اور اسی کی بندگی کے اللہ نے پیدا فرمایا ہے. تو اس لیے باقی جو زندگی ہے اس کو اللہ کو پانے میں لگائیں گے. اچھا، اللہ کو پانے کے لیے کیا پورا ٹائم دینا پڑے گا؟ نہیں. اللہ کو پانے کے لیے کوئی الگ سے کام کرنا نہیں. جو ہم کر رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، گھر جاتے ہیں، ترکاری لاتے ہیں، دکان جاتے ہیں، مارکیٹ اور بزنس، نوکری، جاب جو بھی ہے، پھر دوپہر میں کھانے کو آتے ہیں، قیلت کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر اثر ہوتا ہے، چائے پیتے ہیں، پھر مغرب، پھر عشاء کھانا. ان سارے کاموں میں ایک چیز کا دھیان رکھنا کہ جو بھی کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. ترکاری لاتا ہوں تو میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ نے میرے پر ذمہ داری رکھی بیوی بچوں کی، ان کا حق ادا کروں گا تو اللہ خوش ہوگا. بیوی خوش ہوگی نہیں، بیوی کا حق ادا ہوگا، بیوی کا خوشبو ہوگی. تو یہ ترکاری لانا اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے. تو یہ مرید نے شیخ سے خط لکھا، شیخ کو، حضرت آج میری کیفیت یہ ہو رہی ہے، اب میں بس اپنے
فیملی، محلہ، بستی چھوڑنا چاہتا ہوں کہ جنگلوں بیابان میں 24 گھنٹہ کیفیت میں سے بن رہی تھی، اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. شیخ اسی لیے ضروری ہے کہ اچھا سا اچھا آدمی بھٹک جاتا ہے، آدمی بھٹک جاتا ہے، شیخ الحدیث بھٹک جاتا ہے. تو جو جتنا علم والا ہے اس کے لیے اتنا ہی ضروری ہے شیخ. تو حضرت شیخ نے لکھا کہ یہ اللہ کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم لوگ تو سوچتے ہیں ماشاء اللہ کیا جذبہ ہے، کیا ارادہ ہے کہ 24 گھنٹے جنگل میں، 24 گھنٹے پہاڑوں میں عبادت ہو. شیخ نے لکھا اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. بلکہ ہدایت یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اس میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں. وہاں پر اللہ ہے، اللہ پہاڑوں میں نہیں، اللہ نیت میں ہے. اللہ کا تعلق اخلاص نیت سے شروع ہوتا ہے. تو مرتبہ سہارنپور میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے ذریعے سے اللہ نے تبلیغ کو بھی تقویت دی، طاقت پہنچائی. مدارس کا سلسلہ، خانقاہوں کا زیادہ جو حصہ ہے اس کے اندر شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، خاص کر تصوف کے پہلے ہندوستان میں. تو اس وقت پنجاب میں کوئی بزرگ تھے مولانا جہانی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان پر حضرت کے دل میں کچھ سوالات تھے. یہ خانقاہ، یہ بیعت، یہ تصوف، یہ ذکر، اجتماعی اعمال، جو اجتماعی ذکر، یہ سب اس میں کچھ اشارات تھے. بہت بڑی شخصیت تھی، علم والے تھے. تو کچھ سوالات اپنے ذہن میں رکھ کے تو شیخ الحدیث کی خدمت میں پہنچے سہارنپور. میں حضرت سے سوال کروں گا تصوف کیا ہے، تو حضرت یہ جواب دیں گے، اس جواب کو میں بھی سوال کروں گا. ایسا ایک لمبا خاکہ تیار کر کے گئے. تو جانے کے بعد پوچھا حضرت تصوف کیسا ہے، یہ سب کیا ہے بھائی؟ تو حضرت 2 جملے فرمائے کہ بھائی یہ جو تصوف ہے اخلاص نیت، انما الاعمال بالنیات سے شروع ہوتا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ پر ختم ہوتا ہے. بس ان 2 جملے میں ان کا جو خاکہ تھا پورا ختم ہو گیا. یہ سوال کرنا، یہ سوال کرنا، مطلب حقیقت بیان فرما دیے کہ یہ تصوف اللہ کو پانا، یہ بیعت، اس کی شروعات اخلاص نیت سے. ہر کام میں نیت کو خالص رکھنا. اب آدمی یہ کرنا شروع کرے گا، ترقی کرتے 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 اس کا حال یہ ہو جائے گا. یہ اس وقت میں بات کر رہا ہوں تو میری نگاہوں میں آپ سب ہیں، میری نگاہ میں آپ سب ہیں. اگر آپ یہاں نہیں ہیں، آپ گھر میں ہیں، میں ایک تصور بنا کے بات کر رہا ہوں، تو وہ بات کرنے میں اب بات کرنے میں فرق ہے کہ نہیں ہے. تو جس طرح دیکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ آپ سامنے موجود ہیں، تو اخلاص کے ذریعے سے ترقی کرتے 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 ایمان کا آخری مقام یہ ہے کہ نماز پڑھو، ترکاری لاؤ، بیوی بچوں کے ساتھ میں رہو، یا ذکر کرو، یا گشت کرو، دکان کا کام کرو. تو ہر وقت کیفیت یہ ہوتی ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ ہم سب کو مقام نصیب فرمائے، اپنی فضل سے عطا فرمائے. تو یہ سب سے آخری مقام، اب اس وقت کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو یہ ہے احسان. تو اخلاص سے شروع ہو کر مقام احسان پر ختم ہوتا ہے تصوف. اس کے علاوہ اور اس کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق دل سے ہے. اور یہ فیصلہ اللہ ہی کریں گے، شیخ کے ذریعے سے کریں گے. اللہ ہی کریں گے، شیخ. نہ میں آپ کے بارے میں کر سکتا ہوں، نہ کوئی دوسری غریب کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس مقام پر ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بقیہ زندگی اس مقصد کے لیے اللہ نے عطا فرمائے، اس میں لگانے کی توفیق دے. اور خاص کر اپنے نفس کی اصلاح آج کے دور میں، ہر دور میں ضروری ہے. جتنی بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، کرونا آیا، بیماری بڑھتی چلی جائے تو احتیاط زیادہ، احتیاط کرنا، احتیاط کے پہلے بڑھ جاتا. اسی طریقے سے آج جتنا ہم پہلے یہ کینہ، بغض، عداوتیں بازاروں میں نظر آتی تھی، اسمبلیوں میں، پارلیمنٹوں میں نظر آتی تھی، آج جو ہدایت کے اڈے ہیں، اعمال کے کارخانے ہیں، مدرسوں میں، مسجدوں میں، دعوت کے حلقوں میں 100% نہیں، شاید 50% بھی صحیح ہو، تو بیماری پھیل گئی. تو ایسے وقت میں کرونا کے زمانے میں ہر آدمی اپنی سوچتا ہے، دوسروں کی سوچتا جی. اسی کو اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگوں اپنی نفس کی فکر کرو، اپنی ذات. دعوت کی محنت بھی اپنی ذات کی فکر کے لیے شروع کی گئی ہے. وہ چلتے چلتے
بیانات بدلتے بدلتے کھایا پلٹ، یعنی مقصد ہی فوت ہو گیا، نگاہ دوسروں کو چلی گئی یا دوسروں. حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصل جو سفر شروع کیے پنجاب میں ارتداد کی ہوا چل رہی تھی، پنجاب میں ارتداد کی، تو کفر کے مقابلے میں نکلے، ارتداد کے مقابلے میں نکلے. درمیان میں میوہ پڑ رہا، درمیان میں دیکھا تو مسلمان ہی کمزور ہیں، پہلے اپنے کو ٹھیک کرو. تو اس طرح سے اللہ نے دعوت کرنا چاہا. تو جو کام شروع کیے ہیں مقصد کفر کے مقابلے کے لیے، لیکن پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے. اب حضرت تو بنے بنائے تھے، پہنچے ہوئے تھے، کہ جن پر محنت ہوئی وہ بنے بنائے نہیں تھے نا، وہ کچے کچے تھے. تو ان کو یہ سبق پڑھایا گیا کہ جب تم اللہ کے راستے میں جاؤ تو نیت ٹھیک کرو. اسی لیے پہلے جماعتوں میں نکلنے سے چار میں جماعت بنتی تو نیت کرتے نا، یا نیت ٹھیک کرو. اب کیوں جا رہے ہیں؟ تو سارے وقت میں اپنی نفس کی اصلاح کے لیے، نفس کی. اب آج کیا ہم لوگ معلوم نہیں، اتنا تو ہے کہ یہ جملہ بھی ڈالا ہوگا اس کے اندر کہ امت تک دین پہنچانا ہو سکتا ہے. امت تک نہیں، امت تک دین پہنچانا مقصد نہیں ہے. مقصد میں نفس کی اصلاح، اس کے ذہن میں، اس کے تہہ پہ وہی ہو جائے گا. تو بولنے کا مقصد یہ ہے چاہے دعوت کا کام کرو، چاہے خانقاہوں میں رہو، چاہے مدرسوں میں رہو، علماء کی صحبت میں رہو، اہل اللہ کی صحبت میں، مقصد یہ ہے کہ میری نفس کی اصلاح، میں ٹھیک ہو جاؤں. میں ٹھیک ہو جاؤں گا، آپ اپنی فکر کریں گے تو خود بہت ماحول، میں آپ کی فکر کر رہا ہوں، آپ میری فکر کر رہے ہیں تو کوئی ٹھیک نہیں ہوگا. نگاہ دوسروں تو اہل اللہ کی جو دلوں کے صدقے میں نگاہ اپنے آپ پر آ جاتی ہے، نگاہ اپنے آپ پر. تو خود بینی ختم ہو جاتی، میں فلاں ہوں، میں اندر یہ خوبی ہے. کیونکہ سورج کے سامنے چراغ کو رکھا جائے، جب شیخ کے پاس جاتے ہیں، شیخ کے سامنے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارے عمل کی حیثیت. تو خود بہت آپ کی اللہ کی عزت، تواضع، چھوٹا پن پیدا ہوتا ہے. یہی اللہ کو پسند آتا ہے. اور ایک کیفیت بنتی ہے ندامت کی کیفیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے دربار میں سب کچھ ہے، ندامت نہیں. اللہ کے دربار میں اس لیے اللہ کے دربار میں ندامت نہیں کہ اللہ کے لیے وہ عیب ہے، اللہ کے لیے وہ عیب ہے، اللہ عیب سے پاک ہے. بندوں کے لیے ضروری ہوگا. تو اللہ کے دربار میں سب کچھ ہے، ندامت نہیں. ندامت صرف زمین کے اوپر ملتی، اس کے فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں. فرشتے ندامت کے آنسو کہاں ملتے؟ تلاوت تو ہر جگہ مل جاتی، ذکر فرشتوں میں بھی ہے، نماز فرشتوں میں بھی ہے، رکوع فرشتوں میں بھی ہے. ندامت کہیں بھی نہیں، نہ فرشتوں میں، نہ آسمانوں میں، صرف زمین میں. تو یہ ندامت کی کیفیت